درویشی کی راہ چلا دے پیارے اللہ سائیں، درویشی کی راہ چلا دے پیارے اللہ سائیں، ایسے قد و خال بنا دے پیارے اللہ سائیں، درویشی کی راہ چلا دے پیارے اللہ سائیں، ایسے قد و خال بنا دے پیارے اللہ سائیں، اس کی حسین آنکھوں میں میں نے تجھ کو دیکھا تھا، اس کی حسین آنکھوں میں میں نے تجھ کو دیکھا تھا، پھر اپنا دیدار کرا دے پیارے اللہ سائیں، اس کا نرم اور میٹھا لہجہ جیسے ثنا تیری، اس کا نرم اور میٹھا لہجہ جیسے ثنا تیری، پھر سورہ رحمان سنا دے پیارے اللہ سائیں، شاہ فرید اور بھلے شاہ کے ساتھ کروں میں رقص، شاہ فرید اور بھلے شاہ کے ساتھ کروں میں رقص، عشق میں اپنے یوں مہکا دے پیارے اللہ سائیں، خود کو جانوں گا تو پھر تجھ کو پہچانوں گا، خود کو جانوں گا تو پھر تجھ کو پہچانوں گا، کون ہوں میں اتنا بتلا دے پیارے اللہ سائیں، میں کاہل اور سست مدینے کیسے جاؤں گا، میں کاہل اور سست مدینے کیسے جاؤں گا، خواب میں ہی روضہ دکھلا دے پیارے اللہ سائیں، جس مٹی میں جاگ رہا ہے وہ تیرا محبوب، جس مٹی میں جاگ رہا ہے وہ تیرا محبوب، اس مٹی کی خاک بنا دے پیارے اللہ سائیں، دھن دولت اور عزت شہرت جیسے کالے ناگ، دھن دولت اور عزت شہرت جیسے کالے ناگ، ڈس لیں گے عارف کو عصا دے پیارے اللہ سائیں، درویشی کی راہ چلا دے پیارے اللہ سائیں، ایسے خد و خال بنا دے پیارے اللہ سائیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ 14 دسمبر سن 2024۔ آج ہی کی تاریخ سن 2019 جناب عارف شفیق صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، 5ویں برسی ہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ عارف شفیق صاحب ہمارے پروگرام آئینہ ادب میں تشریف لائے تھے۔ آئیے 4 اپریل کا پروگرام ہے، 4 اپریل اور سن عیسوی، جبکہ عارف شفیق صاحب تشریف لائے تھے سن عیسوی سن 2015۔ 4 اپریل سن 2015 جناب عارف شفیق صاحب پروگرام آئینہ ادب میں تشریف لائے تھے۔ آج ان کی 5ویں برسی کے موقع پر اسی پروگرام سے ایک کلپ آپ کی سماعتوں کی نظر، جس میں جناب عارف شفیق صاحب سن 2015 میں ہمارے ساتھ مہمان شاعر کی حیثیت سے موجود رہے۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ کلپ سماعت فرمائیے۔ گفتگو اور کلام جناب عارف شفیق صاحب ناچیز کی میزبانی میں۔ پروگرام آئینہ ادب، آج کی مہمان شخصیت محترم جناب عارف شفیق صاحب اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں۔ ان سے ان کا کلام بھی سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہم ملتمس ہیں کہ نوجوانوں کی مزید رہنمائی فرمائیے گا، تاکہ آپ کی جو آج کی آمد ہے یہاں، اس سے ہم بھرپور ہمارے نوجوان استفادہ کر سکیں۔ اگرچہ آپ کے کالمز بھی پڑھتے رہیں گے، لیکن براہ راست اپنا کلام بھی عطا فرمائیے گا، اور نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے نوجوانوں کی قوت جہاں جہاں کراچی میں تنقیدی نشستیں ہوتی ہیں ہفتہ وار، وہاں جائیں۔
एक चीज़ जो बहुत अहम है वो समझे नौजवान, होता ये है कि बज़ाहिर नौजवान को लगता है कि आगे बढ़ने का रास्ता नहीं है। हम नौजवान थे, हमें भी ये लगता था। होता ये है कि शायर को पहले अपने मोहल्ले में, फिर अपने पूरे इलाके, फिर शहर, फिर मुल्क और फिर दुनिया, समझे। अब डायरेक्ट हर शख्स चाहता है कि मुझे एकदम मेरी पहचान बन जाए, वजह सारी तवज्जो थी सच्चे शेर लिखने पे। और अपने एक चीज ध्यान में रखें कि ये जो शायर होते हैं इनका एक कबीला होता है। जैसे आपने देखा होगा ना, किसी शादी में जब हम जाते हैं तो पुराने रिश्तेदार मिलते हैं, अच्छा तुम उसकी बेटी हो, अच्छा तुम वो, तो जब एक दूसरे को जानते हैं। इसी तरह आप अंदाजा लगाएं, दुनिया में जहाँ जहाँ शायर हैं सब एक दूसरे को जानते हैं। क्या कहने। और वाहिद एक तबका है जिसके अंदर कौमी या लिसानी किसी तरह का तासुब नहीं आया। यानी अभी मैं कोयटा चले जाऊं तो वहाँ मेरे चाहने वाले होंगे, शायर होंगे। पंजाब चले जाऊं वहाँ होंगे। तो पाचर अभी एक कबीला बच गया है जो अभी इन बुराइयों से मतलब दूर है। तो इसलिए अपने कबीले से, यानी शायर कबीले आपस में राब्ते रखें। बहुत अच्छा। कहीं पे भी बैठा हुआ है पाकिस्तान के कोने में कहीं शायर, अच्छा तो उससे राब्ते में रहें, ताकि हम पूरा कुनबा जो एक है, आप समझ लें गोश वालों की बिरादरी है, सुनारों की बिरादरी है, जमींदारों की भी बिरादरी है, ताजिरों की बिरादरी है। अफसोस से कहना पड़ता है शायरों की बिरादरी नहीं है। क्या कहने, क्या कहने। बहुत उम्दा बात फरमाई आपने, बहुत अच्छी बात कि हमारे नौजवान बिलखुसूस इससे इस्तेफादा करें और इस पर अमल करने की भरपूर कोशिश कीजिएगा। इंशाअल्लाह इस कबीले को, इस बरादरी को भी फ़रोग़ दीजिए और एक दूसरे को जानिए, पहचानिए और कलाम। एक चीज़ और कह दूँ नौजवानों से, वो ये कि ये फैसले खुद ना करें, यानी जो शायर है उससे मिलें। छोटा बड़ा कोई शायर नहीं होता, मैं सब शायरों से मिलता हूँ। फैसले वक्त पे छोड़ दें। अगर आप ये फैसला कर देंगे वो आपसे छोटा शायर है, वो आपसे बड़ा है, तो आप लोग बिखर जाएंगे। क्या कहें। जो शायर है जिसने एक मिसरा लिखा है आप उसका एहतराम कीजिए बहुत, और वक्त पे छोड़ दीजिए, वक्त फैसला करेगा। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा बात जी। गजल का एक इरशाद। वाकिफ नहीं है कोई मेरी दास्तान से, वाकिफ नहीं है कोई मेरी दास्तान से, सबने सुना है किस्सा मेरा दरमियान से। वाह 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 वाह। वाकिफ नहीं है कोई मेरी दास्तान से, सबने सुना है किस्सा मेरा दरमियान से। अपनी ही धूप ओढ़ के चलता रहा हूँ मैं, अपनी ही धूप ओढ़ के चलता रहा हूँ मैं, छाँव कभी न मांगी किसी साहिबान से। वाह वाह वाह। और ये देखिए, करते रहेंगे साजिशें दुश्मन मेरे खिलाफ, करते रहेंगे साजिशें, करते रहेंगे साजिशें दुश्मन मेरे खिलाफ, सर फोड़ती रहेंगी हवाएं चट्टान से। वाह वाह वाह। सर फोड़ती रहेंगी हवाएं चट्टान से। और ये देखें शेर क्या अजीब हुआ है कि तकदीर ने खुद अपना ही लिखा बदल दिया। तकदीर ने खुद अपना ही लिखा बदल दिया, उलझी है जब भी माँ की दुआ आसमान से। वाह 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 वाह। तकदीर ने खुद अपना ही लिखा बदल दिया, उलझी है जब भी माँ की दुआ आसमान से। क्या कहने, क्या फिर कैसे हो सकेंगे ये तहजीब आशना। वाह। फिर कैसे हो सकेंगे ये तहजीब आशना, बच्चे कहानी सुनते नहीं दादी जान से। क्या कहने, क्या कहने। फिर कैसे हो सकेंगे ये तहजीब आशना। वाह वाह सर वाह। बच्चे कहानी सुनते नहीं दादी जान से, और खुद से भी छुपता फिरता है शहरों की भीड़ में। खुद से भी छुपता फिरता है शहरों की भीड़ में, होकर फरार बच्चा वो दारुल अमान से। क्या कहने, क्या कहने। होकर फरार बच्चा वो दारुल अमान से। वाह वाह। और सिमटा हुआ था उसमें जवानी का सारा कर्ब, सिमटा हुआ था उसमें जवानी का सारा कर्ब। किस्सा सुना था मैंने जो बूढ़े किसान से। वाह 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 वाह। किस्सा सुना था मैंने जो बूढ़े किसान से। क्या कहने। और बुनियाद इसकी रखी थी अजदाद ने मेरे। बुनियाद इसकी रखी थी, बुनियाद इसकी रखी थी अजदाद ने मेरे, निस्बत यही बहुत है मेरी इस मकान से। क्या कहने, क्या कहने। निस्बत यही बहुत है मेरी इस मकान से। वाह वाह। और आरिफ यजीद वक्त का फरमान है यही। आरिफ यजीद वक्त का फरमान है यही, जो भी कहेगा सच वही जाएगा जान से। क्या कहने, क्या कहने। जो भी कहेगा सच वही जाएगा जान से। वाह वाह। वाकिफ नहीं है कोई मेरी दास्तान से। क्या कहने। सबने सुना है किस्सा मेरा दरमियान से। वाह 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 वाह। बहुत उम्दा सर, सैल्यूट टू यू सर।
آپ سن رہے ہیں پروگرام شاعری سچ بولتی ہے سرفراز عابدی کے ساتھ۔ کلام شاعر بزبان شاعر جناب عارف شفیق صاحب آپ نے سماعت فرمایا 4 اپریل سن 2015، جبکہ پروگرام آئینہ ادب میں جناب عارف شفیق صاحب ہمارے اسٹوڈیو میں جلوہ افروز ہوئے تھے۔ آج عارف شفیق صاحب کی 5ویں برسی کراچی میں مقیم رہے معروف صحافی و شاعر اور ساتھ ساتھ مدیر رہے آپ ماہنامہ دنیا ادب کراچی کے۔ یہ ایک ادبی میگزین بھی شائع فرماتے رہے، ماہنامہ دنیا ادب کراچی پاکستان۔ مدیر اعلیٰ جناب عارف شفیق صاحب، آج 5ویں برسی ہے جناب عارف شفیق صاحب کی، جبکہ اس کے مدیر محمد علی عارف ان کے فرزند ماشاءاللہ دنیا ادبی دنیا کے نام سے ان کا یہ ماہانہ شائع ہوتا رہا کراچی میں۔ آج 5ویں برسی ہے عارف شفیق صاحب کی۔ اس وقت آج ان کی برسی کے موقع پر حاضری ہوئی ہے اور ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ ہمارے ساتھ کون سے اہل قلم جڑ گئے ہیں۔ زاہد سحر ہمارے نوجوان مزاح گو شاعر جناب زاہد الرحمن سحر صاحب، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، سلامت رہیے۔ جناب عارف شفیق صاحب کی گفتگو اور ان کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔ جناب عارف شفیق صاحب اپنے مجموعہ کلام یقین میں ایک کلام میں فرما گئے کہ سارے شہر میں صرف یہی تو سچے لگتے ہیں، سارے شہر میں صرف یہی تو سچے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مجھ کو اچھے لگتے ہیں، سارے شہر میں صرف یہی تو سچے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مجھ کو اچھے لگتے ہیں، میرے چاہنے والے مجھ کو بھول گئے تو کیا، میرے چاہنے والے مجھ کو بھول گئے تو کیا، موسم ہو تبدیل تو پتے جھڑنے لگتے ہیں، میں تو روتا دیکھ کے سب کو رونے لگتا ہوں، میں تو روتا دیکھ کے سب کو رونے لگتا ہوں، دیکھ کے مجھ کو لوگ مگر کیوں ہنسنے لگتے ہیں، دنیا والوں میں بھی بہت سنجیدہ ہوں لیکن، دنیا والوں میں بھی بہت سنجیدہ ہوں لیکن، بھوک سے بچے اکثر شور مچانے لگتے ہیں، بند کیا ہے جب سے اس نے دل کا دروازہ، بند کیا ہے جب سے اس نے دل کا دروازہ، میری آنکھ کی کھڑکی میں بھی پردے لگتے ہیں، وہ بھی دن تھے رات کو جب آوارہ پھرتے تھے، وہ بھی دن تھے رات کو جب آوارہ پھرتے تھے، اب تو شام سے آ کر گھر میں سونے لگتے ہیں، اپنی انا کے گنبد سے جب دیکھتا ہوں عارف، اپنی انا کے گنبد سے جب دیکھتا ہوں عارف، اونچے قد کے لوگ بھی مجھ کو بونے لگتے ہیں، سارے شہر میں صرف یہی تو سچے لگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے مجھ کو اچھے لگتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب عارف شفیق صاحب، آج 5ویں برسی ہے جناب عارف شفیق صاحب کی، معروف صحافی و شاعر۔ غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب عارف شفیق صاحب یہ بھی فرما گئے کہ پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیوں میرا نام و نسب،
پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کیوں میرا نام و نسب، سوچ لیں پیغمبروں سے سلسلہ مل جائے گا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عارف شفیق صاحب 5ویں برسی کے موقع پر ان کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ نوجوان شاعر زاہد الرحمان سحر صاحب، بہت شکریہ۔ محمد بلال صاحب اٹک سے ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ کراچی سے زاہد الرحمان سحر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ جناب عارف شفیق صاحب فرما گئے کہ مجھے خدا نے وہ بخشا ہے شاعری کا ہنر، مجھے خدا نے وہ بخشا ہے شاعری کا ہنر، جو خواب دیکھتا ہوں وہ دکھا بھی سکتا ہوں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عارف شفیق صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے، فرما گئے کہ ہر ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوں جہاں عارف، ہر ایک ہاتھ میں ہتھیار ہوں جہاں عارف، مجھے قلم سے وہاں انقلاب لانا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عارف شفیق صاحب کا ذکر خیر ہے ان کی برسی کے موقع پر۔ وعلیکم السلام۔ محمد بلال صاحب الحمدللہ رب العالمین اٹک سے ابھرتے ہوئے نوجوان شاعر محمد بلال صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ وعلیکم السلام۔ جیتے رہیے الحمدللہ رب العالمین۔ امید ہے آپ بھی خیریت سے ہیں اور آپ احباب کا بھی بہت بہت شکریہ۔ جی، گزشتہ پروگرام کو آپ نے نہ صرف ملاحظہ فرمایا بلکہ پسندیدگی کا اظہار بھی فرمایا۔ آج کے پروگرام میں دونوں نوجوان شعراء اکرام ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس وقت محمد بلال صاحب اٹک سے ہیں اور کراچی پاکستان سے زاہد الرحمان سحر صاحب ہیں، جبکہ اس سے قبل جو پروگرام پیش کیا گیا اس میں سجیلے محمد بنارس خان آوان صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ ابراہیم عابدی بہت شکریہ۔ عزیز عادل صاحب بہت شکریہ۔ سید شایان رضا صاحب بہت شکریہ۔ محمد عاشقین خان صاحب بہت شکریہ۔ عظمت باری بھائی پڑوس سے بہت شکریہ۔ ساحل حنیف صاحب بہت شکریہ۔ سائیں بخش دلوانی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ساتھ ساتھ محترمہ کوکی گل صاحبہ، محترمہ افروز رضوی صاحبہ، جناب دلشاد احمد صاحب سیالکوٹ پنجاب پاکستان، اور جناب محمد صادق صاحب، جزاک اللہ۔ جیتے رہیے آپ احباب، اور آپ کا بھی بہت شکریہ۔ زاہد الرحمان سحر صاحب کراچی سے ہمارے نوجوان شاعر، کاوش کاظمی صاحب معروف شاعر کراچی پاکستان، بڑے بھائی ہمارے سہیل عابدی بھائی بہت شکریہ۔ محمد سلیم شہزاد بھائی کراچی سے صحافی و شاعر بہت شکریہ۔ کوئٹہ سے نوجوان شاعر سفر ندیم ظاہری انجم صاحب بہت شکریہ۔ طائف سے جناب عبدالعزیز چشتی صاحب بہت شکریہ، طائف سے ہیں آپ۔ ارشد باری بھائی بہت شکریہ۔ صدیق راز ایڈوکیٹ صاحب کراچی سے، وکیل صاحب بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں آپ، صدیق راز سر بہت شکریہ۔ عظمت باری بھائی اور ارشد باری بھائی، استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزندان بہت شکریہ۔ کراچی سے ہمارے اہل قلم شاعر و نقاد جناب رانا خالد محمود قیصر سر بہت شکریہ سر۔ اور محمد احمد کلہوڑو سائیں مجھا لکھ تھورا چھا گالا تاں جی، کلہوڑو صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ملک جہانگیر صاحب بہت شکریہ۔ خالد حسین ڈہری صاحب لکھ تھورا مجھا مٹھڑا، خالد حسین ڈہری صاحب لکھ تھورا۔ عمر زمان صاحب سجیلے آفیسر بہت شکریہ۔ راجہ اشرف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ اور ہمارے دیرینہ ساتھی الف خان آفریدی صاحب اسلام آباد سے، راولپنڈی سے ڈریپ ایریگیشن کا کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ابن عظیم فاطمی صاحب کراچی پاکستان سے ہمارے عہد کے شاعر بہت شکریہ۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک پولیس پنجاب پاکستان کے نوجوان سجیلے نجف رسول خان صاحب بہت شکریہ۔ ہمارے ایک اور سینئر شاعر حنیف عابد صاحب سر بہت شکریہ۔ ساتھ ساتھ ساحل حنیف صاحب بہت شکریہ، اور ہمارے ماہنامہ نمود کے چیف ایڈیٹر جناب فرحان اسماعیل صاحب کراچی سے بہت شکریہ۔ ایوب اختر صاحب ہمارے عہد کے شاعر بہت شکریہ۔ اور پڑوسی شاعر استاد شاعر
ڈاکٹر فیاض فیض اندوری صاحب، سر جزاک اللہ، بہت شکریہ. یاسر لغاری صاحب، بہت شکریہ. عرفان علی سر براہ راست پروگرام میں عرفان علی صاحب اور عظمت باری صاحبان نے بھی اپنے ہونے کا احساس دلایا ہے. یاسر لغاری ادا لکھ تھوڑا. معین الدین صاحب، بہت شکریہ. معین بھائی جیتے رہیے. ہمارے عہد کی شاعرات بہنیں ہیں یگانہ نجمی صاحبہ اور شگفتہ ناز بہنا، جیتی رہیے، سلامت رہیے. جملہ باپ سلامت رہیں. آج ہم یاد کر رہے ہیں 5ویں برسی کے موقع پر سر سلوٹ ٹو یو سر، ہمارے سینئر عرفان علی صاحب، بہت شکریہ سر. اللہ تعالیٰ آپ کو ترقی عطا فرمائے. محبت آپ کی سر. محمد بلال جیتے رہیے. زاہد الرحمان سہر صاحب آپ بھی جیتے رہیے. عارف شفیق صاحب کراچی میں مقیم رہے. آپ کا ہمارا جانا پہچانا نام. غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، غریب شہر تو فاقے سے مر گیا عارف، امیر شہر نے ہیرے سے خودکشی کر لی. اس شعر کے خالق شاعر جناب عارف شفیق صاحب کی 5ویں برسی ہے. پروگرام کے آغاز میں آپ کو سن 2015 کا ایک کلپ سنوایا گیا جبکہ عارف شفیق صاحب سندھ پولیس ریڈیو کراچی میں جو قائم ہے اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے اور آج ان کی 5ویں برسی ہے. اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. 2019 میں وفات پائی جناب عارف شفیق صاحب نے. آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. پڑوس سے جناب عظمت باری بھائی استاد نصرت گوالیاری صاحب کے فرزند ہمارے ساتھ ہیں. کراچی سے سندھ پولیس کے سینئر پولیس آفیسر جناب عرفان علی خان صاحب، آپ کی بھی محبت سر. اور اٹک سے محمد بلال، نوجوان ابھرتے ہوئے شاعر. کراچی سے زاہد الرحمان سہر صاحب. سو عارف شفیق صاحب کا ایک اور کلپ آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں. اور عارف شفیق صاحب سن 2015 ہمارے پروگرام میں آئے تھے. اسٹوڈیو سندھ پولیس ریڈیو کا اسٹوڈیو ہے جہاں انہوں نے مختلف اپنے کلام پیش کیے اور گفتگو بھی آپ نے سماعت فرمائی. ایک کلام اور پیش خدمت ہے، کلام شاعر بزبان شاعر جناب عارف شفیق صاحب. ایک غزل کا مطلب سنا دو. جی عطا کیجیے. اس لیے وقت سحر جاگ رہا ہوتا ہوں. واہ. اس لیے وقت سحر جاگ رہا اس لیے وقت سحر جاگ رہا ہوتا ہوں، میں پرندوں سے تیرا ذکر سنا کرتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ. اس لیے وقت سحر جاگ رہا ہوتا ہوں، واہ واہ واہ. میں پرندوں سے تیرا ذکر سنا کرتا ہوں. سبحان اللہ. یہ شعر دیکھیں عجیب کیا کہتے ہیں کہ دل تو لے جاتا ہے ہر روز خدا کے گھر میں. دل تو لے جاتا ہے ہر روز خدا کے گھر میں. واہ. جانے کس خوف سے میں غصہ بنا رہتا ہوں. واہ واہ واہ. دل تو لے جاتا ہے روز خدا کے گھر میں، جانے کس خوف سے میں غصہ بنا رہتا ہوں. واہ. اور جا چکے ہوتے ہیں مسجد سے نمازی سارے. واہ. جا چکے ہوتے ہیں مسجد سے نمازی سارے، اور ایک میں ہوں کہ سجدے میں پڑا رہتا ہوں. واہ واہ واہ. اور ایک میں ہوں کہ سجدے میں پڑا رہتا ہوں، اور در منبع پہ لگی ہے جو فقیروں کی قطار. واہ واہ. در منبع پہ لگی ہے جو فقیروں کی قطار، ایک مجذوب کی صورت میں چھپا بیٹھا ہوں. واہ. ایک مجذوب کی صورت میں چھپا بیٹھا ہوں، اور میرے مولا نے وہ آداب فقیری بخشا. میرے مولا نے وہ آداب فقیری بخشا. ہر کسی در پہ کہاں میں بھی صدا دیتا ہوں. کیا کہنے. ہر کسی در پہ کہاں میں بھی صدا دیتا ہوں. واہ. اور پیٹ بھر لیتا ہوں ہر روز کسی لنگر سے. پیٹ بھر لیتا ہوں ہر روز کسی لنگر سے. ایک عجب مستی میں حجرے میں پڑا رہتا ہوں. کیا کہنے. واہ. ایک عجب مستی میں حجرے میں پڑا رہتا ہوں. اور یہ شعر خاص توجہ چاہوں گا جی کہ بس یہی راز چھپانا ہے مجھے دنیا سے. بس یہی راز چھپانا ہے مجھے دنیا سے، وہی ہو جاتا ہے جو سوچ رہا ہوتا ہوں. کیا کہنے کیا کہنے. بس یہی راز چھپانا ہے مجھے دنیا سے، وہی ہو جاتا ہے جو سوچ رہا ہوتا ہوں. میں نے بھی دل سے پکارا ہے اسے یوں عارف. واہ. میں نے بھی دل سے پکارا ہے اسے یوں عارف، جیسے گنبد میں اذانوں کی طرح گونجا ہوں. واہ واہ. جیسے گنبد میں اذانوں کی طرح گونجا ہوں. اس لیے وقت سحر جاگ رہا ہوتا ہوں،
मैं परिंदों से तेरा जिक्र सुना करता हूँ। क्या कहने, वाह 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 सर, वाह वाह। कलाम शायर व ज़बान शायर जनाब आरिफ शफीक साहब सन 2015 का एक क्लिप आपने समाअत फरमाया। प्रोग्राम है शायरी सच बोलती है और आपसे एक गुजारिश भी है। मौजूद सामीन इकराम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तनवीर हज़ारा। ट्रैफिक कवानीन पे अमल करते रहिए। बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं और हम अपने मुस्तकबिल को ट्रैफिक हादसात से महफूज रखने के लिए पुरअज़्म हैं। अब तुम बहुत अच्छी ड्राइविंग कर लेती हो। तुम्हें कैसे पता? क्योंकि अब तुम रुकने, आहिस्ता होने, मुड़ने और लेन बदलने से पहले इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करती हो। अपने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के उसूलों से रोशनास कराएं। मूसा भाई, क्या बाइक पे बाहर जा रहे हैं? क्यों, क्या कुछ मंगवाना है? नहीं भाई, आप ये हेलमेट भूल के जा रहे थे। जीती रहो बहना, अच्छा किया हेलमेट याद दिला दिया, वरना की गुंजाइश ही न रहे। न चालान, न सर पे चोट लगने का खतरा और सफर भी महफूज। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशां, ट्रैफिक पुलिस कराची। सड़क अबूर करने के 6 रहनुमा उसूल। नंबर 1, पहले एक महफूज जगह देखिए और रुक जाइए। नंबर 2, अगर फुटपाथ हो तो उसके किनारे रुक जाइए। नंबर 3, सड़क के दाएं बाएं जानिब देखिए और गाड़ियों की आवाज़ सुनिए। नंबर 4, अगर गाड़ियां आ रही हो तो पहले उनको गुजर जाने दीजिए और फिर इधर उधर देखिए। नंबर 5, अगर आने वाली गाड़ी करीब ना हो तो हमेशा सड़क सीधी पार कीजिए। नंबर 6, जब आप सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ियों को देखिए और इनकी आवाज़ सुनिए। आगही के सफ़र में हमारा साथ दीजिए। फैंसी नंबर प्लेट इस्तेमाल करना कानूनन जुर्म है। गाड़ी पर हमेशा गवर्नमेंट से मंजूर शुदा नंबर प्लेट आवेजा करें। आपकी खिदमत के लिए कोशां, ट्रैफिक पुलिस कराची। गाड़ी की पोई स्क्रीन की मुख्तलिफ रुकावटन मसलन पर्दन सजावट जे शैन गैर ज़रूरी शैन खां हर वक्त खाली रखो। सफ़र के दौरान पोई स्क्रीन जे सामूं को बि सामान रखियल न हुअण घुरिजे। तेज रफ्तारी जुर्म भी खतरनाक भी, इससे इज्तनाब करें और तेज रफ्तारी से गुरेज करें। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशां, ट्रैफिक पुलिस कराची। पेट्रोल पंप पर सिगरेट नोशी न करें, ये खतरनाक बात है क्योंकि आग लगने का खतरा होता है। आपकी खिदमत के लिए कोशां, ट्रैफिक पुलिस कराची। खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है, कराची पाकिस्तान से पेश किया जा रहा है। आरिफ शफीक साहब की 5वीं बरसी के मौके पर इनके कलाम पेश किए जा रहे हैं। साथ साथ आप जानते हैं कि आज 14 दिसंबर को हैदर रफ्ता के एक और मशहूर मारूफ शायर जनाब जॉन एलिया साहब का यौम विलादत भी है आज। सो जॉन साहब को कौन फरामोश कर सकता है। ज़िक्र खैर है जनाब आरिफ शफीक साहब का। इनकी एक किताब मेरे कशकोल में है चांद सूरज। जनाब आरिफ शफीक साहब का ये मजमूआ कलाम प्रोग्राम के आगाज़ में इसी मजमूआ कलाम से कलाम पेश किया गया। और वो कलाम दरवेशी की राह चला दे प्यारे अल्लाह साईं, ऐसे खद्दो खाल बना दे प्यारे अल्लाह साईं। धन दौलत और इज़्ज़त शोहरत जैसे काले नाग, डस लेंगे आरिफ को असा दे प्यारे अल्लाह साईं। शायरी सच बोलती है जनाब आरिफ शफीक साहब के मज़ीद कलाम पेश करते हैं।
جناب عارف شفیق صاحب نے اپنے مجموعہ کلام میرے کشکول میں ہیں چاند سورج ایک کلام میں فرمایا کہ ٹوٹا کاسا میلی چادر اور فقیری کیا ہوتی ہے، ٹوٹا کاسا میلی چادر اور فقیری کیا ہوتی ہے، پوچھے خالی پیٹ کا پتھر اور فقیری کیا ہوتی ہے، ٹوٹا کاسا میلی چادر اور فقیری کیا ہوتی ہے، پوچھے خالی پیٹ کا پتھر اور فقیری کیا ہوتی ہے، دنیا بدلی لوگ بھی بدلے بدلے شام سویرے سارے، دنیا بدلی لوگ بھی بدلے بدلے شام سویرے سارے، جاری ہے داتا کا لنگر اور فقیری کیا ہوتی ہے، ایسی قناعت ایسا توکل پھر کب اس دنیا نے دیکھا، ایسی قناعت ایسا توکل پھر کب اس دنیا نے دیکھا، مولا علی سے کون ہے بڑھ کر اور فقیری کیا ہوتی ہے، اللہ کی ایک صدا سے کیف کے چشمے جاری ہیں، اللہ کی ایک صدا سے کیف کے چشمے جاری ہیں، وہی وہ ہے دل کے اندر اور فقیری کیا ہوتی ہے، چھوڑ کے خواہش اس دنیا کی کر کے مسلک صبر و رضا کو، چھوڑ کے خواہش اس دنیا کی کر کے مسلک صبر و رضا کو، آ بیٹھا ہوں اس کے در پر اور فقیری کیا ہوتی ہے، اور باندھ کے گھنگرو رقص کروں میں گلیوں گلیوں مست پھروں میں، باندھ کے گھنگرو رقص کروں میں گلیوں گلیوں مست پھروں میں، میرے سخی شہباز قلندر اور فقیری کیا ہوتی ہے، کیسی عزت کیسی شہرت دنیا کیا ہے جائے عبرت، کیسی عزت کیسی شہرت دنیا کیا ہے جائے عبرت، بس اس کا ہی نام ہے لب پر اور فقیری کیا ہوتی ہے، اور نانا نواسوں کا رشتہ بھی عارف کیسا رشتہ ہے یہ، نانا نواسوں کا رشتہ بھی عارف کیسا رشتہ ہے یہ، سجدے میں کٹ جاتا ہے سر اور فقیری کیا ہوتی ہے، ٹوٹا کاسا میلی چادر اور فقیری کیا ہوتی ہے، پوچھے خالی پیٹ کا پتھر اور فقیری کیا ہوتی ہے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سامعین اکرام، عارف شفیق صاحب کے مجموعہ کلام میرے کشکول میں ہیں چاند سورج سے آپ نے ایک اور کلام سماعت فرمایا۔ آج 5ویں برسی ہے عارف شفیق صاحب کو ٹریبیوٹ پیش کرتے ہوئے آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بے حد شکریہ۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ آئیے ایک کلام پیش کرتے ہیں۔ کچھ تکنیکی مسائل دو چار ہیں، ہم ان مسائل سے جس کی وجہ سے باقاعدہ پروگرام نہیں کر پا رہے، تاہم حاضری ہوئی ہے، قبول فرمائیے گا اور
اپنی حاضری بھی لگا دیجئے گا، جیسا کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت شکریہ۔ یہی ہے پیارے زندگی، کبھی ملے غم کبھی خوشی، اخلاق احمد کی آواز۔ یہی ہے پیارے زندگی، کبھی ملے غم کبھی خوشی، یہی ہے پیارے زندگی، کبھی ملے غم کبھی خوشی، ریت میں موتی ملتے ہیں، پھول خزاں میں کھلتے ہیں، توڑ نہ ڈوری آس کی، یہی ہے پیارے زندگی، کبھی ملے غم کبھی خوشی۔ چار قدم ہی چلتے ہیں، مطلب کے یارانے ہیں، اپنے بھی بیگانے ہیں، ہم نے دنیا دیکھ لی، یہی ہے پیارے، یہی ہے پیارے زندگی۔ مشکل کو آسان سمجھ، ہر غم کو مہمان سمجھ، بات ہے تھوڑی دیر کی، یہی ہے پیارے زندگی، کبھی ملے غم کبھی خوشی، ریت میں موتی ملتے ہیں، پھول خزاں میں کھلتے ہیں، توڑ نہ ڈوری آس کی، یہی ہے پیارے زندگی، کبھی ملے غم کبھی خوشی۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اب
अपने बच्चों को ट्रैफिक कवानीन और रोड सेफ्टी के उसूलों से रोशनास कराएं। मूसा भाई, क्या बाइक पे बाहर जा रहे हैं? क्यों, क्या कुछ मंगवाना है? नहीं भाई, आप ये हेलमेट भूल के जा रहे थे। जीती रहो बहना, अच्छा किया हेलमेट याद दिला दिया, वरना की गुंजाइश ही न रहे, न चालान, न सर पे चोट लगने का खतरा, और सफर भी महफूज। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। आपकी खिदमत के लिए कोशां, ट्रैफिक पुलिस कराची। सड़क अबूर करने के 6 रहनुमा उसूल। नंबर 1, पहले एक महफूज जगह देखिए और रुक जाइए। नंबर 2, अगर फुटपाथ हो तो उसके किनारे रुक जाइए। नंबर 3, सड़क के दाएं बाएं जानिब देखिए और गाड़ियों की आवाज़ सुनिए। नंबर 4, अगर गाड़ियां आ रही हो तो पहले उनको गुजर जाने दीजिए और फिर इधर उधर देखिए। नंबर 5, अगर आने वाली गाड़ी करीब ना हो तो हमेशा सड़क सीधी पार कीजिए। नंबर 6, जब आप सड़क पार कर रहे हो तो गाड़ियों को देखिए और इनकी आवाज सुनिए। आगही के सफर में हमारा साथ दीजिए। हमें आपकी जिंदगी अजीज है। मोटरसाइकिल पर सफर करने वाली तमाम खवातीन महफूज सफर के लिए हमेशा अपने मलबूसात समेट कर एहतियात से बैठें। आपकी खिदमत के लिए कोशां, ट्रैफिक पुलिस कराची। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम शायरी सच बोलती है, सरफराज आबिदी के साथ। शायरी सच बोलती है। अखलाक अहमद की आवाज़ में आपने एक कलाम समात फरमाया कि यही है प्यारे ज़िंदगी, कभी मिले गम कभी खुशी। जी हाँ, धूप छाँव है ये ज़िंदगी। और इन दिनों मौसम सर्द है, और इस सर्द मौसम में क्या करना है आपने? एहतियात बरतनी है। और जब आप धूप में जाएं, सामीन इकराम, धूप में बिल्कुल ज़रूर जाइए, लेकिन पुश्त से धूप लीजिएगा तो आपकी पोशीदा बीमारियां दूर हो जाएंगी। सामने से, अपने चेहरे के सामने सूरज को ना रखिए, बल्कि सूरज की तरफ आपने पुष्ट करनी है और उसकी शुआएं ले लिए। इससे आपको इंतहाई बहुत से फ़ायदे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। ज़िक्र खैर है जनाब आरिफ शफ़ीक़ साहब का। आरिफ शफ़ीक़ साहब की आज 5वीं बरसी है। मारूफ सहाफ़ी व शायर आरिफ शफ़ीक़ साहब अपने कलाम में फरमा गए कि ज़बान व नस्ली तासुब से क्या मिला हमको, ज़बान व नस्ली तासुब से क्या मिला हमको, कि नफ़रतों ने तो ज़िंदा जला दिया हमको। ज़बान व नस्ली तासुब से क्या मिला हमको, कि नफ़रतों ने तो ज़िंदा जला दिया हमको। शऊर बांट सकें बेशऊर लोगों में, शऊर बांट सकें बेशऊर लोगों में, निकालना है पहाड़ों में रास्ता हमको। बहुत ही तल्ख़ थीं ज़िंदा हकीकतें लेकिन, बहुत ही तल्ख़ थीं ज़िंदा हकीकतें लेकिन, हसीन ख्वाबों ने बख्शा है हौसला हमको। मैं सोचता हूँ कि आरिफ शफ़ीक़ जंगों ने, मैं सोचता हूँ कि आरिफ शफ़ीक़ जंगों ने तबाहियों के सिवा और क्या दिया हमको। ज़बानो नस्ली तासुब से क्या मिला हमको, कि नफ़रतों ने तो ज़िंदा जला दिया हमको। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब आरिफ शफ़ीक़ साहब बजा फरमा गए कि ज़बान व नस्ली तासुब से किसी को कुछ नहीं मिलता, बल्कि नफ़रतें ज़िंदा जला दिया करती हैं। सो तमाम तर तासुबात को बालाए ताक रखते हुए हम सब इंसान हैं और इंसानों से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। आपका क्या ख्याल है?
آج 14 دسمبر کو عارف شفیق صاحب کی 5ویں برسی ہے. سن 2019 میں وفات پائی کراچی میں، جبکہ جان ایلیا صاحب کا یوم ولادت ہے. جان ایلیا، کیا بات ہے. سر دست عارف شفیق صاحب کے کلام سے چند اشعار اور پیش کرتے ہیں، پھر جان ایلیا صاحب کے کلام کی جانب بڑھیں گے. اگر آپ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں تو عارف شفیق صاحب اور جان ایلیا صاحب کے کلام سے کوئی انتخاب لے آئیے، اچھا لگے گا. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. بہت شکریہ، بہت شکریہ. عظمت باری بھائی، بہت شکریہ. اور آپ کا بھی بہت شکریہ. جی، آپ ہمارے ساتھ ہیں تو اپنے ہونے کا احساس دلائیے. پروگرام شاعری سچ بولتی ہے میں جناب عارف شفیق صاحب کو یاد کیا جا رہا ہے 5ویں برسی کے موقع پر، اور جان ایلیا صاحب کا آج یوم ولادت ہے. سو ان دونوں شعراء کرام کے کلام سے کوئی انتخاب آپ لا سکیں تو شامل ہو جائیے. خوش آمدید کہتے ہیں. عارف شفیق صاحب لیاقت آباد میں پرورش پائی. کراچی کے ایک علاقے لیاقت آباد جسے لالو کھیت بھی کہا جاتا رہا. عارف شفیق صاحب اسی حوالے سے فرما گئے کہ لالو کھیت کی گلیوں میں ہی سچ پر چلنا سیکھا تھا. لالو کھیت کی گلیوں میں ہی سچ پر چلنا سیکھا تھا. بچپن ہی میں ہر ظالم سے میں نے لڑنا سیکھا تھا. لالو کھیت کی گلیوں میں ہی سچ پر چلنا سیکھا تھا. بچپن ہی میں ہر ظالم سے میں نے لڑنا سیکھا تھا. اب بھی ان کے نام کے اکثر دیپ جلایا کرتا ہوں. اب بھی ان کے نام کے اکثر دیپ جلایا کرتا ہوں جن لوگوں سے تھوڑا بہت بھی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا. اور سوچ کے کتنا ہنستا ہوں کہ وہ بھی نہیں پہچان سکے. سوچ کے کتنا ہنستا ہوں کہ وہ بھی نہیں پہچان سکے جن چہروں کو دیکھ کے میں نے چہرہ بدلنا سیکھا تھا. اور میں نے پرندوں سے سیکھا تھا شام کو واپس گھر آنا. میں نے پرندوں سے سیکھا تھا شام کو واپس گھر آنا. سورج سے تو صبح سویرے گھر سے نکلنا سیکھا تھا. آج نہیں تو دیکھنا یہ کل سوچیں گے اس شہر کے لوگ. آج نہیں تو دیکھنا یہ کل سوچیں گے اس شہر کے لوگ. پھول سے بچے نے کیوں آخر زہر اگلنا سیکھا تھا. ہم ہیں خالد، ہم ہیں قاسم، ہم ہی ہیں ٹیپو سلطان. ہم ہیں خالد، ہم ہیں قاسم، ہم ہی ہیں ٹیپو سلطان. اپنی دھرتی کی حرمت پر ہم نے مرنا سیکھا تھا. آگ اور خون کا دریا بھی کب روک سکا رستہ اپنا.
آگ اور خون کا دریا بھی کب روک سکا رستہ اپنا، آندھی اور طوفانوں میں بھی ہم نے چلنا سیکھا تھا۔ یہ تاریخ گواہی دے گی اپنے وطن کے خاکے میں، یہ تاریخ گواہی دے گی اپنے وطن کے خاکے میں، وقت پڑا تو اپنے لہو کا رنگ بھی بھرنا سیکھا تھا۔ اور میں آوارہ ایک لڑکا تھا، وقت میرا استاد بنا۔ میں آوارہ ایک لڑکا تھا، وقت میرا استاد بنا، ٹھوکر کھا کر عارف میں نے خود ہی سنبھلنا سیکھا تھا۔ لالو کھیت کی گلیوں میں ہی سچ پر چلنا سیکھا تھا، بچپن ہی میں ہر ظالم سے میں نے لڑنا سیکھا تھا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عارف شفیق صاحب فرما گئے کہ کٹ گئی ہے جو زباں ہونٹ ہلاتے رہنا، کٹ گئی ہے جو زباں ہونٹ ہلاتے رہنا، اپنے ہونے کا تو احساس دلاتے رہنا۔ کٹ گئی ہے جو زباں ہونٹ ہلاتے رہنا، اپنے ہونے کا تو احساس دلاتے رہنا۔ یہ نہ ہو شہر میں تنہائی کے مجرم ٹھہرو، یہ نہ ہو شہر میں تنہائی کے مجرم ٹھہرو، سرد مہری ہے تو کیا ہاتھ ملاتے رہنا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب عارف شفیق صاحب، آئیے عارف شفیق صاحب کے کلام شاعر بزبان شاعر آپ نے ہمارے پروگرام آئینہ ادب کے حوالے سے کلپ سماعت فرمائے۔ اب ایک کلپ ایک ٹیلی ویژن کے مشاعرے میں نہیں بلکہ ایک پروگرام میں شریک رہے جناب عارف شفیق صاحب۔ جب آپ یہ کلپ سماعت فرمائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کہاں کا کلپ ہے۔ سماعت فرمائیے عارف شفیق صاحب کا۔ یہ کلپ ایک ٹیلی ویژن چینل سے لیا گیا۔ یہ کلپ آپ کی سماعتوں کی نظر جناب عارف شفیق صاحب کلام شاعر بزبان شاعر آپ کی سماعتوں کے سپرد ہے۔ حق کی لگاؤں گا، ایک صدا حق کی لگاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ عامر لیاقت مرحوم بھی اس پروگرام میں میزبانی کی فرائض انجام دے۔ چلا جاؤں گا، شہر غفلت کو جگاؤں گا، چلا جاؤں گا، شہر غفلت کو جگاؤں گا، چلا جاؤں گا، حق کی لگاؤں گا، چلا جاؤں گا، چلا جاؤں گا، شہر غفلت کو جگاؤں گا، غفلت چلا کو جگاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اور میرے شہر کو کس کس نے لہو پہنایا، اللہ، میرے اس شہر کو کس کس نے لہو پہنایا، پردہ چہروں سے اٹھاؤں گا، چلا جاؤں گا، میرے اس شہر کو کس کس نے لہو پہنایا، پردہ چہروں سے اٹھاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اور خود سے بچھڑے ہوئے جو لوگ ہیں تنہا تنہا، کراچی والے، جی جی، خود سے بچھڑے ہوئے جو لوگ ہیں تنہا تنہا، ان کو خود ان سے ملاؤں گا، چلا جاؤں گا، کیا بات ہے، جو لوگ ہیں تنہا تنہا، ان کو خود ان سے ملاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اور یہ آپ کے لیے ہے کہ روک پائے گا نہ مجھے، روک پائے گا کہاں مجھ کو تیرا شہر جمال، روک پائے گا کہاں مجھ کو تیرا شہر جمال، خاک خود اپنی اڑاؤں گا، چلا جاؤں گا، روک پائے گا کہاں مجھ کو تیرا شہر جمال، خاک خود اپنی اڑاؤں گا، چلا جاؤں گا۔ اور یہ جو مقتل میں تماشا ہے، یہ جو مقتل میں تماشا ہے، ذرا رک جائے،
یہ جو مقتل میں تماشا ہے ذرا رک جائے لاش خود اپنی اٹھاؤں گا چلا جو مقتل میں تماشا ہے ذرا رک جائے لاش خود اپنی اٹھاؤں گا چلا جاؤں گا. اللہ سبحان اللہ. تم نے ایک عہد کیا تھا جو خدا سے اپنے تم نے ایک عہد کیا تھا جو خدا سے اپنے وہ تمہیں یاد دلاؤں گا. کیا تھا جو خدا سے اپنے وہ تمہیں یاد دلاؤں گا چلا جاؤں گا. اور ان شعر پہ خاص توجہ چاہوں گا کیونکہ آپ کے تاثر لگ رہے ہیں کہ میری شاعری میں شاید حوصلہ کم ہو رہا ہے, وہ موجود ہے. اب آئیے عطا کیجیے. دیکھنا جنگ کا نقشہ ہی بدل جائے گا. دیکھنا جنگ کا نقشہ ہی بدل جائے گا. دیکھنا جنگ کا نقشہ ہی بدل جائے گا. آخری تیر چلاؤں گا. دیکھنا جنگ کا نقشہ ہی بدل جائے گا. آخری تیر چلاؤں گا. آخری تیر چلاؤں گا. چلا جاؤں گا. اور زیر ہو جائے گا جب آخری دشمن میرا. زیر ہو جائے گا جب آخری دشمن میرا. زیر ہو جائے گا جب آخری دشمن میرا. سب کو سینے سے لگاؤں گا. زیر ہو جائے گا جب آخری سینے سے لگاؤں. اس پر رسول کی پیروی. زیر ہو جائے گا جب آخری رہ گیا ہے آخری دشمن میرا. سب کو سینے سے لگاؤں گا. کہہ رہے ہیں آخری رہ گیا. چلا جاؤں گا. آخری رہ گیا ہے. دیر ہو جائے گا جو آخری دشمن میرا. سب کو سینے سے لگاؤں گا. چلا جاؤں گا. میں بھی عارف کبھی آوارہ ہواؤں کی طرح. میں بھی عارف کبھی آوارہ ہواؤں کی طرح اس چمن زار میں آؤں گا. چلا جاؤں گا. میں بھی عارف آوارہ ہواؤں کی طرح اس چمن زار میں آؤں گا. چلا جاؤں گا. ایک صدا حق کی لگاؤں گا. چلا جاؤں گا. کون سا مقتل والا ذرا مقرر. یہ جو مقتل میں تماشا ہے ذرا رک جائے. لاش خود اپنی اٹھاؤں گا. چلا جاؤں گا. کیا برمحل شعر. شاعری سچ بولتی ہے. کلام شاعر بزبان شاعر جناب عارف شفیق صاحب جناب عامر لیاقت مرحوم کے ایک پروگرام میں ٹیلی ویژن پر اپنے کلام سے نواز رہے تھے. پروگرام جاری ہے. شاعری سچ بولتی ہے. عارف شفیق صاحب کی 5ویں برسی کے موقع پر عارف شفیق صاحب کو یاد کر رہے ہیں. ان کے چند کلام اور پیش خدمت ہیں. جان ایلیا صاحب کا یوم ولادت بھی ہے. آپ احباب سے ایک گزارش کی گئی ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ احباب نے کچھ حصہ ڈالا اپنا. وقت ایسا ہے کہ سب مصروف ہوں گے یقیناً. عارف شفیق صاحب اپنے مجموعہ کلام میرے کشکول میں ہے چاند سورج، اس میں ایک مجموعہ کلام میں فرمایا کہ یوں ادا فرض یہ سنت کی جائے، یوں ادا فرض یہ سنت کی جائے، اس کے بندوں سے محبت کی جائے. یوں ادا فرض یہ سنت کی جائے، اس کے بندوں سے محبت کی جائے، اور ظلم کی اس کے مذمت کی جائے، ظلم کی اس کے مذمت کی جائے، کم سے کم اتنی ہی جرت کی جائے، اور پارساؤں کو ملے ان کی جزا، پارساؤں کو ملے ان کی جزا، ہم گنہگاروں پر رحمت کی جائے. اور بعد مدت کے خدا یاد آیا، بعد مدت کے خدا یاد آیا، رات بھر آج عبادت کی جائے. اپنی تہذیب
बचाने के लिए, अपनी तहजीब बचाने के लिए जिंदा पुरखों की रिवायत की जाए और चाट जाएगी ये दीमक हमको, चाट जाएगी ये दीमक हमको, झूठी रस्मों से बगावत की जाए। और हर तरफ हों जो यजीदी आरिफ, हर तरफ हों जो यजीदी आरिफ, अपने ही हाथ पर बैत की जाए। यूं अदा फ़र्ज़ ये सुन्नत की जाए, उसके बंदों से मोहब्बत की जाए। शायरी सच बोलती है। कलाम जनाब आरिफ शफीक साहब। आरिफ शफीक साहब का ये मशहूर मक्ता आपने समाअत फरमाया होगा कि गरीब शहर तो फाक़े से मर गया आरिफ, गरीब शहर तो फाक़े से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से ख़ुदकुशी कर ली। इसका मतलब है, गज़ल है कि जो अपनी ख्वाहिशों में तूने कुछ कमी कर ली, जो अपनी ख्वाहिशों में तूने कुछ कमी कर ली, तो फिर ये जान कि तूने पैगंबरी कर ली। जो अपनी ख्वाहिशों में तूने कुछ कमी कर ली, तो फिर ये जान कि तूने पैगंबरी कर ली। तुझे मैं ज़िंदगी अपनी समझ रहा था मगर, तुझे मैं ज़िंदगी अपनी समझ रहा था मगर, तेरे बग़ैर बसर मैंने ज़िंदगी कर ली। और पहुँच गया हूँ मैं मंजिल पर गर्दिशे दौरां, पहुँच गया हूँ मैं मंजिल पर गर्दिशें दौरां, ठहर भी जा कि बहुत तूने रहबरी कर ली। और जो मेरे गाँव के खेतों में भूख उगने लगी, जो मेरे गाँव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। जो मेरे गाँव के खेतों में भूख उगने लगी, मेरे किसानों ने शहरों में नौकरी कर ली। जो सच्ची बात थी वो मैंने बरमला कह दी, जो सच्ची बात थी वो मैंने बरमला कह दी। यूँ अपने दोस्तों से मैंने दुश्मनी कर ली, और मशीनी अहद में एहसास ज़िंदगी बनकर, मशीनी अहद में एहसास ज़िंदगी बनकर, दुखी दिलों के लिए मैंने शायरी कर ली। और गरीब शहर तो फाक़े से मर गया आरिफ, गरीब शहर तो फाक़े से मर गया आरिफ, अमीर शहर ने हीरे से ख़ुदकुशी कर ली। जो अपनी ख्वाहिशों में तूने कुछ कमी कर ली, तो फिर ये जान कि तूने पैगंबरी कर ली। शायरी सच बोलती है। जनाब आरिफ शफीक साहब, अल्लाह ताला गरीक़ रहमत फरमाए। 5वीं बरसी है आज, 14 दिसंबर है सन 2019। कराची में वफ़ात पाने वाले मारूफ सहाफ़ी और शायर जनाब आरिफ शफीक साहब को ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं। कॉलम निगार भी रहे आप, रोज़नामा, कौमी अखबार, रियासत और दीगर बहुत से अखबारात में। आरिफ शफीक साहब के बारे में बहुत से अहले कलम हमारे, उन्होंने अपनी अपनी राय कायम फरमाई। हसन आबिदी साहब ने आरिफ शफीक साहब के बारे में फरमाया कि आरिफ शफीक ने शायरी महज फ़ैशन के तौर पर और मुशायरों में वाह वाह सुनने के शौक़ में शुरू नहीं की, बल्कि ये उनके दिल की आवाज़ थी, ये उनके मजरूह दिल का मरहम और सुलगते हुए जहन का मुदावा थी। आरिफ शफीक जो तरक्की पसंद शायरी की तरफ निजी ज़िंदगी के तजुर्बों और बरहना सवालों की मदद से आए हैं, यही वजह है कि इनके यहाँ बहुत सी बातें लिखी हैं। बहरहाल आप हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपने होने का एहसास दिला सकते हैं।
जनाब आरिफ शफीक साहब का जिक्र खैर जारी है। जॉन एलिया साहब और आरिफ शफीक साहिबान के कलाम से आपकी जानिब से कोई इंतखाब अभी तक नहीं आया है। बहरहाल जहाँ आरिफ शफीक साहब की 5वीं बरसी है, वहीं जॉन एलिया साहब का यौम तारीख़ विलादत भी है। जबकि जॉन साहब 8 नवंबर सन 2002 दुनिया से रेलत फरमाने वाले हैदर रफ्ता के शायर 1931 में विलादत हुई थी। जॉन साहब के बहुत से कलाम हैं। अल्लाह ताला जॉन साहब को भी गरीक़ रहमत फरमाए। आलम सा आलम है अब तुम याद नहीं आते, जॉन साहब फरमा गए। आलम सा आलम है अब तुम याद नहीं आते, कैसा कातिल गम है अब तुम याद नहीं आते। आलम सा आलम है अब तुम याद नहीं आते, कैसा कातिल गम है अब तुम याद नहीं आते। दुनिया यानी दुनिया मेरे दिल दुनिया, दुनिया यानी दुनिया मेरी दिल दुनिया, दरहम और बरहम है अब तुम याद नहीं आते। एक बेअहवाली सी है ऐसी जो है पेश अज़ पेश, एक बेअहवाली सी है ऐसी जो है पेश अज़ पेश, हालत दिल कम कम है अब तुम याद नहीं आते। शायरी सच बोलती है। जनाब जॉन एलिया साहब, आज जॉन साहब का यौम विलादत है। जॉन साहब के मद्दाह कहाँ हैं? फरमा गए कि अपने मेयार तक न पहुँचा मैं, अपने मेयार तक न पहुँचा मैं, मुझको खुद पर बड़ा भरोसा था। जॉन साहब को आप तो जानते ही हैं। कौन जॉन? आप नहीं जानते? बिखरी जुल्फ़ों वाले जॉन। आज अदबी हलक़ों में अमरोहा के शहज़ादे, हर मुशायरे की जान, बिखरी जुल्फ़ों और नीमवा आँखों वाले जॉन एलिया का जन्मदिन मनाया जा रहा है। नौजवानों के दिलों और सोशल मीडिया पर राज करने वाले जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 अमरोहा में पैदा हुए।
میں یہ سمجھا کہ فقط بچھڑے ہیں. جان صاحب فرما گئے میں یہ سمجھا کہ فقط بچھڑے ہیں، ہائے قسمت بھلا دیا اس نے. میں یہ سمجھا کہ فقط بچھڑے ہیں، میں یہ سمجھا کہ فقط بچھڑے ہیں، ہائے قسمت بھلا دیا اس نے. شاعری سچ بولتی ہے، جان ایلیا. وہ جان ایلیا صاحب کا آپ نے مشہور زمانہ سماعت فرمایا ہوگا کہ مخاطب تھے کہ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی. شرم، دہشت، جھجک، پریشانی ناز سے کام کیوں نہیں لیتی. آپ، وہ، جی، مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی. شاعری سچ بولتی ہے. جان ایلیا صاحب کا اپنا ہی ایک انداز تھا. مجروح سلطان پوری صاحب جان صاحب کے بارے میں فرما گئے کہ یہ جان ایلیا شاعروں کا شاعر ہے. آپ کی جانب سے امید ہے کہ کوئی انتخاب آ جائے گا جان صاحب کے کلام سے، یا عارف شفیق صاحب کے کلام سے کوئی انتخاب لے آئیے، اچھا لگے گا. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت کون سے احباب اور جڑے ہیں. اچھا چھٹی منا رہے ہیں سب. چلیں ٹھیک ہے. جان صاحب کے اپنے انداز تھے. فرما گئے کہ تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. تم حقیقت نہیں ہو حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو. میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، ارے مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو. تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، تم ہو خوشبو کے خواب کی خوشبو، اور اتنی ہی بے مروت ہو. تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں، تم ہو پہلو میں پر قرار نہیں، یعنی ایسا ہے جیسے فرقت ہو. اور تم ہو انگڑائی رنگ و نکہت کی، تم ہو انگڑائی رنگ و نکہت کی، کیسے انگڑائی سے شکایت ہو. کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، کس طرح چھوڑ دوں تمہیں جانا، تم میری زندگی کی عادت ہو. اور جان صاحب کا یہ شعر کہ کس لیے
کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، کس لیے دیکھتی ہو آئینہ، ارے تم تو خود سے بھی خوبصورت ہو، اور داستاں ختم ہونے والی ہے، داستاں ختم ہونے والی ہے، تم میری آخری محبت ہو۔ تم حقیقت نہیں ہو، حسرت ہو، جو ملے خواب میں وہ دولت ہو۔ شاعری سچ بولتی ہے، جان ایلیا صاحب۔ سامعین اکرام، آج 14 دسمبر ہے۔ 14 دسمبر سن 2019 جناب عارف شفیق صاحب کراچی میں مقیم رہے پاکستان کے معروف صحافی و شاعر، ان کی آج 5ویں برسی ہے، ان کے کلام پیش کیے گئے، اور جان ایلیا صاحب کا آج یوم ولادت ہے، اس حوالے سے ان کے چیدہ چیدہ کلام پیش کیے جا رہے ہیں۔ جان صاحب کی آواز آپ کی ہماری جانی پہچانی اور مانوس آواز، سماعت فرمائیے جان صاحب کی آواز۔ ہم سے یہ مان تھا کہ آپ اس کی امید ناز کا، ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی۔ اس کی امید ناز کا ہم سے یہ مان تھا کہ آپ عمر گزار دیجئے، عمر گزار دی گئی، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، جو گزاری نہ جا سکی ہم سے، ہم نے وہ زندگی گزاری ہے۔ جان ایلیا صاحب۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ جان ایلیا صاحب اور عارف شفیق صاحبان کا ذکر خیر جاری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ ہیں، بہت شکریہ۔ آپ کون ہیں؟ اپنے ہونے کا احساس دلا رہے ہیں آپ۔ جی آپ بھی ساتھ ہیں، اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں۔ آئیے جان صاحب کا ایک کلام سنتے ہیں، آپ بھی سنیے، ہم بھی سنتے ہیں۔
آواز حیدر اقبال کی ہے، جان صاحب کا یہ کلام۔ دوا سے فائدہ تھا ہی کب کے فقط، دوا کے شوق میں صحت تباہ کی غم شعور کوئی تم تو مجھ کو مہلت دے، غم شعور کوئی تم تو مجھ کو مہلت دے، تمام جلایا ہے اپنا جی میں نے، وہ کون ہے جس سے دیکھا نہیں کبھی میں نے، گوائی کس کی تمنا میں زندگی میں نے، وہ کون ہے جس سے دیکھا نہیں کبھی میں نے۔ جان ایلیا صاحب کا کلام، حیدر اقبال صاحب کی آواز۔ تیرا خیال تو ہے پر تیرا وجود نہیں، تیرا خیال تو ہے پر تیرا وجود نہیں، تیرے لیے تو یہ محفل سجائی تھی میں نے، وہ کون ہے جس سے دیکھا نہیں کبھی میں نے۔ علاج یہ ہے کہ مجبور کر دیا جاؤں، اگر نہ تو کسی کی نہیں سنی میں نے، وہ کون ہے جس سے دیکھا نہیں کبھی میں نے، گواہی کس کی تمنا میں زندگی میں نے، وہ کون ہے جس سے دیکھا نہیں کبھی میں نے۔ اب تو جس دور بھی گزر جائے کوئی اسرار زندگی سے نہیں، اس کے غم میں کیا سبھی کو معاف، کوئی شکوہ بھی اب کسی سے نہیں۔ حیدر اقبال صاحب کی آواز، جان ایلیا صاحب کا کلام آپ نے سماعت فرمایا۔
प्रोग्राम शायरी सच बोलती है। आरिफ शफीक साहब की 5वीं बरसी और जॉन एलिया साहब का यौम विलादत 14 दिसंबर। जनाब साहिल हनीफ साहब खुशामदीद कि आप भी इस वक्त के प्रोग्राम में हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया साहिल हनीफ साहब, जाहिदुर रहमान सहर साहब, अजमत बारी साहब, इरफान अली साहब, साहिल हनीफ साहब और मोहम्मद बिलाल साहिबान। और आप भी साथ हैं जी, आप हैं साथ पड़ोस से। डॉक्टर साहेब सलामत रहिए सर। साहिल हनीफ साहब अपने कलाम से नवाज सकते हैं। जो अहबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप अपने कलाम से नवाज सकते हैं। खुशामदीद कहते हैं। जॉन साहब फरमा गए कि जॉन करोगे कब तलक अपना मिसालिया तलाश, जॉन करोगे कब तलक अपना मिसालिया तलाश। अब कई हिज्र हो चुके, अब कई साल हो गए। जॉन साहब का अपना एक अंदाज़ था। फरमा गए कि यानी तुम वो हो वाकई हद है, यानी तुम वो हो, यानी तुम वो हो वाकई हद है। मैं तो सचमुच सभी को भूल गया। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे, बेदिली क्या यूं ही दिन गुजर जाएंगे। सिर्फ जिंदा रहे हम तो मर जाएंगे। शायरी सच बोलती है। जॉन एलिया साहब। जॉन साहब फरमा गए कि अपनी गर्दन झुका के बात करो, अपनी गर्दन झुका के बात करो। तुम निकाले गए हो जन्नत से। शायरी सच बोलती है।
ذکر خیر ہے جان ایلیا صاحب کا اور عارف شفیق صاحب کا 14 دسمبر کے حوالے سے. اور آپ کا بھی یوم ولادت ہے. ڈھیروں دلی دعائیں. رانا حماد صاحب، ہارون آباد پنجاب پاکستان. رانا حماد صاحب نوجوان. شعراء اکرام اپنی وال پر شاعری کم اور تصاویر زیادہ شیئر کرتے ہیں. کیا کروں گر نہ کروں چاک گریگواں اپنا. پھر آگے بڑھنا پڑتا ہے. کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں. محمد سامن ذکی صاحب نوجوان شاعر، کراچی پاکستان. محمد سامن ذکی صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے یوم ولادت کے موقع پر. وقت محدود ہوتا ہے، پروگرام کی کوئی خاص تیاری نہیں، لیکن آپ کی وال پر کلام نہیں ملتے تو پھر کیا کروں گر نہ کروں چاک گریباں اپنا. جان صاحب فرما گئے کہ یوں تو مرنا ہے ایک بار مگر، یوں تو مرنا ہے ایک بار مگر ہم کئی بار مرنے والے تھے. جان صاحب کا ایک ہی انداز کہ تم نہیں بولتے ہو مت بولو، تم نہیں بولتے ہو مت بولو، ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں گے. شاعری سچ بولتی ہے. جان ایلیا صاحب.
جان صاحب فرما گئے کہ تو بھی آخر کمال کو پہنچا، تو بھی آخر کمال کو پہنچا، مست ہوں میں زوال پر اپنے، تو بھی آخر کمال کو پہنچا، مست ہوں میں زوال پر اپنے، کوئی حالت تو اعتبار میں ہے، کوئی حالت تو اعتبار میں ہے، خوش ہوا ہوں ملال پر اپنے، اور خود پر نادم ہوں جان یعنی میں، خود پر نادم ہوں جان یعنی میں، ان دنوں ہوں کمال پر اپنے۔ شاعری سچ بولتی ہے، جان ایلیا صاحب۔ کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت، جان صاحب، کیا ستم ہے کہ اب تیری صورت غور کرنے پر یاد آتی ہے،
सामीन इकराम, प्रोग्राम के आखिर में इस वक्त गुज़िश्ता दिनों 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई थी। इस सिलसिले में हमारे अहद के शायर हैं खालिद इरफान साहब, माशाल्लाह मिज़ाह गो शायर हैं, तंज़ और मिज़ाह से भरपूर शायरी इनकी। अदब की दुनिया में मज़ाहिया शायरी का एक बड़ा नाम जनाब खालिद इरफान साहब। तहरीर फरमाते हैं कि ये ना समझा जाए कि 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस के आलमी मुशायरे में हमें नहीं बुलाया गया। एक इश्तिहार में तस्वीर छापकर समझा गया हम भागे हुए चले जाएंगे, लेकिन इस बात का इस नज़्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है, और वो नज़्म है वो भी आए हैं यहाँ। 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के हवाले से नज़्म है वो भी आए हैं यहाँ। शायर हैं इसके जनाब खालिद इरफान साहब। इस नज़्म में फरमाया कि शायर आए हैं यहाँ, कव्वाल आए हैं यहाँ, शायर आए हैं यहाँ, कव्वाल आए हैं यहाँ, शेरो फ़न के वाक़िफ़ाने हाल आए हैं यहाँ, कुछ तो अपना ही लगा के माल आए हैं यहाँ, अरे कुछ तो अपना ही लगा के माल आए हैं यहाँ, वक्त जिनके पास है हर साल आए हैं यहाँ, वो भी आए हैं कि जिनका मसला उर्दू नहीं, अरे वो भी आए हैं कि जिनका मसला उर्दू नहीं, वो भी आए हैं कि जिनमें जिनकी फ़िक्र में खुशबू नहीं, वो भी आए हैं फ़कत आना ही जिनका शौक़ है, वो भी आए हैं फ़कत आना ही जिनका शौक़ है, वो भी आया है जो अंदर से बहुत बदज़ौक़ है, वो भी आए जिनको आने का बहाना चाहिए, वो भी आए जिनको आने का बहाना चाहिए, वो भी आए हैं जिन्हें हरगिज़ ना आना चाहिए, वो भी आए मेज़बान ने जिनको बुलवाया न था, वो भी आए मेज़बान ने जिनको बुलवाया न था, शायरी के दर्द-ज़ा ने जिनको तड़पाया न था, वो भी आया जॉन की जुल्फ़ों का हम पल्ला है जो, अरे वो भी आया जॉन की जुल्फ़ों का हम पल्ला है जो, वो भी आया सीनियर शायर का दुम छल्ला है जो, आ गई हैं वो भी अब उर्दू से रिश्ता जोड़ के, आ गई हैं वो भी अब उर्दू से रिश्ता जोड़ के, एक शौहर और 10 बच्चों को घर पे छोड़ के, वो भी आया जिसका उर्दू से कोई नाता न था, वो भी आया जिसका उर्दू से कोई नाता न था, जिसको उसके शहर में भी कोई बुलवाता न था, वो भी आई मेज़बान की आँख का तारा है जो, वो भी आई मेज़बान की आँख का तारा है जो, देखने की चीज़ है सुनने में नाकारा है जो, और शायरा उसको समझते थे अदाकारा है जो, शायरा उसको समझते थे अदाकारा है जो, फ़िक्र में शाहीन है उड़ने में तैयारा है जो, और शायकीने जामो मीना आ गए थे शाम से, भूत अपने काम से जिन्नात अपने काम से, और शेर फेंके जा रहे थे अपने अपने नाम से, और हम नाकाराए फ़न घर में थे आराम से। शायरी सच बोलती है, वो भी आए हैं यहाँ के उन्वान से जनाब खालिद इरफान साहब की नज़्म 17वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस सन 2024 के मौके पर ये नज़्म पेश की गई। और साथ में ये भी तहरीर फरमाया इन्होंने कि ये ना समझा जाए कि 17वीं उर्दू कॉन्फ्रेंस के आलमी मुशायरे में हमें नहीं बुलाया गया। एक इश्तिहार में तस्वीर छाप कर समझा गया हम भागे हुए चले जाएंगे, लेकिन इस बात का इस नज़्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जनाब खालिद इरफान साहब क्या कहने।
آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. اس وقت تک کے لیے اتنا ہی. چلتے چلتے جان صاحب کا ایک کلپ سنواتے ہیں آپ کو، اور پھر اس کے بعد اجازت چاہیں گے. زندگی بخیر، آئندہ کسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. جان صاحب کو دعوت دی جاتی ہے مشاعرے میں، اور وہ تشریف لائے اور لیجئے. جان صاحب کو سماعت فرمائیے. سلیم جعفری صاحب نے دعوت کلام دیتے ہوئے جان صاحب کو اسٹیج پر بلایا. حضرت جان اولیاء ہیں صاحب، کچھ بھی نہیں. میں ایک بات عرض کروں، میرا ظہور 13 رجب حضرت تیری کی ولادت کی تقریب سے ہوا تھا امروہے میں، جو دفعہ چلتا رہا، پھر پاکستان آ گیا. یہ دوسرا ظہور تھا. تیسرا ظہور جو آخری ہے وہ جناب سید سلیم جعفری کی بنیاد پر اور ان کے اعطا اور ان کے عطا کی بنیاد پر میرا تیسرا ظہور دبئی میں ہوا. اور مجھے دبئی میں صحیح معنی بالکل، اب میں کوئی مذخرات کی باتیں نہیں کر رہا، نہ میں خوش آمدی ہوں، میں وہ آدمی ہوں جس نے کرفیو ڈیفائی کی نہیں. میں ایمانداری کی بات سے کہتا ہوں، ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میرا صحیح ظہور دبئی میں ہوا. مجھے اپنے بہترین سامعین دبئی میں ملے. دبئی کے ایک مشاعرے کا یہ احوال ہے جہاں جان ایلیا صاحب کو سلیم جعفری صاحب نے دعوت کلام دی ہے، گفتگو فرما رہے ہیں. بہرحال اب اس کے ساتھ ہی ہم آج کے اس مختصر پروگرام سے اجازت چاہتے ہیں. زندگی بخیر، آئندہ حاضری ہوگی. جان ایلیا صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے. عارف شفیق صاحب کی آج 5ویں برسی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے. آمین الہی آمین. جزاک اللہ. آپ جملہ احباب سلامت رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں. ملاقات ہوتی ہے آئندہ پروگرام میں. ڈاکٹر فیاض فیض اندوری سر، آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ خاموشی سے سنتے رہے، آپ کا بھی بہت شکریہ. اب آج کے پروگرام میں جو حضرات اپنے ہونے کا احساس دلائیں گے، آئندہ پروگرام میں ان کا نام لے کر شکریہ ادا کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ جملہ احباب کا. جیتے رہیے، سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے.